جب آپ مجھے سگنل دیں گے میں تیار ہوں. ریڈی ریڈی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہ پریس کانفرنس آپ سب کو اس پریس کانفرنس پہ اس لیے دعوت دی کہ جو میں نے شاہد خاقان عباسی کی جو پریس کانفرنس کے جو پوائنٹ سامنے آئے, میں سمجھا یہ ضروری ہے پریس کانفرنس کرنا. پہلے تو میں نواز شریف کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے میں ذرا اپنی جو ہماری پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس پریس کانفرنس کو, ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں نواز کے جو انٹرویو دیا اس نے ڈان کو, یہ کس سچویشن کے اندر, اس کے اوور آل پاکستان کے کیا حالات ہیں. ایک ہمارا انٹرنیشنل سچویشن ہے پاکستان کا, ہمیں دنیا کیسے دیکھتی ہے. ایک ہندوستان بڑی تیزی سے اور طاقت سے اپنا موقف دنیا میں لے کے گیا, اور ہندوستان کو بہت بڑا فائدہ ہے, ان کا بڑا آرگنائز فارن آفس ہے, اور اس کے ساتھ ان کو سپورٹ ہے اسرائیلی لابی کی. اسرائیلی لابی جو ہے وہ دنیا کی سب سے طاقتور لابی ہے, جو کہ امریکہ کی مڈل ایسٹ پالیسی کو کنٹرول کرتی ہے. تو ہندوستان اور اسرائیلی لابی مغرب کے اندر اکٹھے آپریٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے بڑی کامیابی سے ایک نیریٹو بلڈ کیا پاکستان کے خلاف. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کشمیر میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو لوگ نکلتے ہیں اپنی آزادی کے لیے, یا یہ جو لوگ کہتے ہیں کشمیری کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہ کشمیریوں کو پاکستان بھڑکا رہا ہے. جب بھی کوئی وہاں لوگ وہ مارتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان سے ملیٹنٹس جا رہے ہیں وہاں, ہماری گورنمنٹ ان لوگوں کو بھیجتی ہے, ہماری فوج بھیجتی ہے, ہماری فوج ان کو پناہ دیتی ہے. اور یہ آپ سے نہیں, ایک دیر سے ہندوستان کر رہا ہے, لیکن جب سے نریندر مودی آیا بنا ہندوستان کا پرائم منسٹر, یہ اور تیزی سے بڑھتا گیا آگے موقف. یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پوری آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے, اور یہ جو موقف یہ بار بار کہتے ہیں, یہ صرف پاکستانی فوج کو کہتے ہیں. انہوں نے ہندوستان کے اندر یہ علیحدہ کر دیا ہے کہ جو ہماری سویلین ہے وہ علیحدہ ہے اور ہماری فوج علیحدہ ہے, اور یہ فوج سارا دہشت گردی کروا رہی ہے ہندوستان میں. تو یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا گیم چل رہی ہے, جس کے اوپر کیوں یہ ہندوستان میں خوشیاں بنائی گئی. میڈیا اٹھا کے دیکھیں, سارے ہندوستان میڈیا نے ایسے اس چیز کو اٹھایا کہ جیسے جو وہ کہہ رہے تھے وہ سب ثابت ہو گیا کہ پاکستانی فوج خود ملوث ہے. پاکستان کی اسٹیٹ جس کو پاکستان کی فوج کنٹرول کرتی ہے, وہ ہندوستان میں سب کچھ کروا رہی. تو اس سے پہلے میں ذرا یہ اسٹیٹمنٹ سے پہلے بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے ایک ڈان لیکس آئی. ڈان لیکس کیا تھا؟ ڈان لیکس میں وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ, اور پھر ہندوستان کے اخباروں نے, میڈیا نے پوری طرح اٹھایا, اور ڈان لیکس یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی فوج یہاں سے دہشت گردی بھیجتی ہے, لیکن یہ جو نواز شریف کی سویلین گورنمنٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے. نواز یہ نہیں چاہتا. پاکستان فوج اور نواز میں فرق کر دیا کہ نواز بیچارہ ایک بے بس آدمی ہے, یہ تو ہندوستان سے دوستی چاہتا ہے, لیکن پاکستان کی فوج یہاں سے دہشت گردی کروا رہی ہے. یہ تھی ڈان لیکس. پھر برکت دت نے اپنی کتاب میں لکھا, اور برکت دت وہ جرنلسٹ ہیں جو سب سے زیادہ جن کی کریڈیبلٹی مانی جاتی ہے, ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ کھٹمنڈو میں جب میٹنگ ہوئی, جب کانفرنس ہوئی, تو نواز اور نریندر مودی چھپ کے ملے. یہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں, اور چھپ کے ملے, اور جندال نے میٹنگ کروائی, جو انڈیا میں سٹیل بزنس کا بڑا نام ہے, اس نے میٹنگ کروائی. نریندر مودی اپنی انتہا پسند جو ان کی پارٹی کے اندر انتہا پسند ہے, ان سے بچنے کے لیے خفیہ میٹنگ ہوئی, اور نواز شریف اپنی فوج سے, پاکستانی فوج سے ڈر کے خفیہ میٹنگ ہوئی.
یہ ہوا تو ہندوستان میں بڑا واضح تاثر چلا گیا. جب میں ہندوستان گیا ایک کانفرنس پہ ہندوستان ٹائمز, تو بار بار, ابھی بھی ریکارڈنگ بھی آپ سن لیں, بار بار مجھے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی فوج کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے, پاکستان کی فوج ساری دہشت گردی کرا رہی ہے, نواز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے, پرو نواز شریف اور اینٹی پاکستانی فوج. تو یہ نیریٹو چل رہا تھا. پھر نواز شریف نے تقریر کی یونائٹڈ نیشنز میں. جب اس نے نواز شریف نے کشمیریوں کی بات کی تو نریندر مودی نے سٹیٹمنٹ دی کہ نواز شریف فوج کے پریشر میں کہہ رہا تھا. یہ خود بھی کہنا چاہتا تھا یہ فوج کا پریشر ہے, اور فوج کو اس نے کہا پاکستان کے تب آرمی چیف کو کہ یہ دہشت گردوں کا سردار ہے. تو یہ ذرا پہلے سارا دیکھ لیں کہ پورا نیریٹو آ رہا تھا. اس کے اندر آ گیا جناب نواز, اس کے ساتھ ساتھ پینما ہونا شروع ہو گیا. جیسی نواز شریف پینما میں پھنستا گیا, جواب دے نہیں سکا کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کی مے فیئر کے محلات آپ کے ہیں, تو آپ سے دو سوالوں کا جواب دینا تھا کہ کدھر سے پیسہ آیا اور پاکستان سے باہر پیسہ کیسے گیا. یہ دو سوال کے جواب دے نہیں سکے, اور انہوں نے تب سے حملے شروع کر دیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ, پاکستان کی عدلیہ کے اوپر, JIIT کے اوپر, اب نیب کے اوپر, اور پاکستانی فوج کے اوپر حملے انہوں نے کرنے شروع کیے, لیکن ڈر کے. ہوا پھر کیا, یہ ایک اور میں چیز کہہ دوں, ختم نبوت. اب یہ سمپل چیز تھی, آپ نے ظفر الحق کمیٹی بٹھائی تھی, آپ نے صرف یہ بتانا تھا کہ کیا وجہ تھی, کیسے آپ نے وہ امینڈمنٹ لے کے آئے جو کہ 1974 کی اسمبلی نے 23 دن لگا کے وہ امینڈمنٹ لے کے آئے تھے 1974 میں. آپ اگر اسے چینج کرنا چاہتے تھے تو خفیہ طور پہ کیوں کیا, کیوں نہیں آپ اسمبلی کے فلور پہ لے کے آتے اور کہتے جی چینج کرنی ہے, اور پکڑے گئے, پہلے جھوٹ بولا پھر پکڑے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے ظفر الحق کمیٹی بٹھائی. شہباز شریف نے کہا کہ بالکل غلط ہوا ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. یہ جو ڈان لیکس, یہ جو ختم نبوت, یہ ساری ایک کڑی آ رہی ہے. اس میں ہے کیا, اس میں نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اپیل کر رہے ہیں مجھے بچاؤ. یہ بالکل وہی چیز ہے جو میمو گیٹ تھا. اس میں حسین حقانی جا کے امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آصف زرداری کو پاکستان کی فوج سے بچاؤ. تو یہ اپنے ہی ملک کے سربراہ باہر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو, ہم بے بس ہیں. اب نواز شریف کو بجائے اپنی کرپشن کے بتائیں کہ جناب یہ پیسہ باہر کیسے گیا, پیسہ کدھر سے آیا, انہوں نے یہ جو اٹیکس کیے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ جو اب اس سارے سیناریو کے اندر آپ ڈان لیکس آ گئی, کیا ضرورت ہے آپ کو ابھی فیصلہ کرنے کے لیے کہ جناب یہ, اور میں یہ پڑھتا ہوں, یہ شہباز شریف اور خاقان عباسی کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کے میڈیا نے غلط سمجھ لیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کچھ اور تو اور سمجھ کچھ اور لیا, جبکہ نواز شریف بار بار کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کہا ہے میں اس کے اوپر کھڑا ہوں. تو یہ کیا اس نے کہا ہے, یہ ذرا میں پڑھ دوں آپ کو تاکہ یہ کوئی غلط فہمی نہ ہو, یا شاید خاقان عباسی اس میں سے کوئی اور مطلب لے یا شہباز شریف. وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی ان دہشت گردوں کو جنہوں نے 150 لوگ مارے ہیں. کس نے اجازت دینی تھی؟ پاکستان کی اسٹیٹ نے اجازت دینی تھی. کیوں ہندوستان کا میڈیا خوشی بنا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے پیچھے پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے. تو جب نواز شریف نے یہ کہا اور بلا کے سرل کو بلا کے ملتان خاص طور پہ جب انٹرویو دیا اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ پوری سوچ سمجھ کے اس نے کہا. اس نے پاکستان کو وہ نقصان پہنچایا, اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا نقصان پہنچایا ہے. اس نے سوچ سمجھ کے یہ کہا ہے کہ یہاں سے جو لوگ گئے دہشت گرد, وہ پاکستان کی اسٹیٹ روک سکتی تھی ان کو, مطلب کہ ہم نے بھیجے ہیں. دوسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹرائل تھی
یہ ہم نے کیوں روک دی؟ یہ ہندوستان کا موقف پھر آ گیا. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی. پاکستان کا موقف یہ ہے, 2 انٹیریئر منسٹر چودھری نثار اور وہ رحمان ملک دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کی, ہندوستان نے ہمیں ٹرائل میں حصہ نہیں لینے دیا, قصاب کو انٹرویو کرنے نہیں دیا. تو یہ تو ہندوستان کی زبان بول رہا ہے کہ ہم نے ٹرائل کرنے نہیں دی, جبکہ اپنی گورنمنٹ آپ کی کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں تو ہندوستان نے مدد نہیں کی ہمیں ٹرائل کے اندر. تو میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو کر دیا ہے, کہتا ہے میں آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. تو جب آپ کی گورنمنٹ تھی 5 سال, کیوں نہیں آپ نے اس کو پروب کیا؟ میں کھل کے کنڈیم کرتا ہوں جو ممبئی میں ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہوئی وہاں بیچارے ان کے شہریوں کو مارا گیا, میں بھی سارے پاکستانی کنڈیم کرتے ہیں اس کو, ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. آپ اگر پرائم منسٹر تھے اور آپ کو پتا تھا کہ یہاں سے ہم نے جان کے بھیجا, ہم روک سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی؟ آپ ملک کے پرائم منسٹر تھے, کون روک رہا تھا آپ کو؟ اور اگر آپ کو کوئی روک رہا تھا اور آپ اگر اتنے نااہل پرائم منسٹر تھے, ریزائن کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یعنی یہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں فیصلہ آنے والا ہے آپ کے کرپشن کیسز کے اوپر, جو آپ کو 2 سال لگا, 2 سال میں صرف 2 سوالوں کا جواب آپ نہ دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا, محلات لینے کے لیے باہر کیسے گیا. اور اب آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں, میں کیوں نواز شریف کو میر جعفر کہتا ہوں, اپنا وہاں 300 ارب روپیہ جو بچوں کی 16 کمپنیز کے اندر پڑا ہوا ہے, 300 ارب روپیہ, اس کو بچانے کے لیے یہ بن رہے ہیں کہ جناب میں کوئی بہت بڑا ڈیموکریٹ ہوں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تو آپ کا موقف لے کے کھڑا ہوں, اور مجھے پھر این آر او دلوا دیں. وہی جو باہر کے ملکوں نے اس کو جنرل مشرف کے دور پہ این آر او دلوایا تھا, مجھے پتا ہے ان دنوں میں یہ ہریری آیا ہوا تھا, سعد ہریری نیگوشیٹ کر رہا تھا, این آر او نیگوشیٹ کر کے جنرل مشرف سے, جبکہ 10 سال کے لیے باہر چلے گئے. اور حدیبہ پیپر مل کیس جس طرح آج ان کے اوپر یہ کیس ہے, اسی طرح حدیبہ پیپر مل کیس تھا, اس کا فیصلہ آنے والا تھا, اس نے پکڑے جانا تھا منی لانڈرنگ میں. حدیبہ پیپر مل میں سارا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے لنڈن کی اپارٹمنٹس کیسے لی, کیسے اسحاق ڈار کا پورا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی, بچنا ہی نہیں تھا اس میں سے. تب باہر کا ملک پڑا, این آر او سائن ہوا, یہ باہر چلا گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور تب کوئی فکر نہیں تھی جمہوریت کی پاکستان میں, کوئی ان کو فکر نہیں تھی, کیونکہ پیسہ ان کا بچ گیا, کیسز سے نکل گئے. اب بھی آج اس کو این آر او مل جائے نواز شریف کو, 300 ارب روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے, یہ سارا کچھ بھول جائیں گے. فوج بھی بڑی اچھی ہے, عدلیہ بھی بڑی اچھی ہے, نیب بھی زبردست کام کر رہی ہے. یہ ساری اس کے اوپر صرف اور صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کو اس نے دنیا میں ذلیل کیا ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, جو ڈیمیج انٹرنیشنلی کیا ہے اسٹیٹمنٹ نے, آپ صرف اور صرف ہندوستان کے اخبار پڑھ لیں, آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا وہ کتنی خوشیاں بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو ہم پہلے کہہ رہے تھے وہ ہو گیا. اور اس سے زیادہ جو بیچارے کشمیریوں کے اوپر جو وہ سڑکوں پہ مار کھا رہے ہیں, جو ان کو قتل عام ہو رہی ہے, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, ان کو جو نقصان پہنچے گا, کیونکہ اس سے یہ موقف آئے گا ان کا کہ جناب یہ دیکھیں وہاں نان سٹیٹ ایکٹرز بھیجے ہیں, ممبئی میں انہوں نے, پاکستان گورنمنٹ بھیج رہی ہے, کشمیر میں بھی یہ سارا جو ہو رہا ہے انتشار, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے نان سٹیٹ ایکٹر سے. یہ بھی اب یہ موقف پریویل کرے گا, کشمیر کوز کو اس نے نقصان پہنچایا. اور جو میں بات اب کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے جو
मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहा है, इंटरनल नुकसान पहुंचाया, जो इंटरनेशनली नुकसान पहुंचा रहा है, आप उसके साथ खड़े हो गए। मैं आप पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये नून लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है? पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो एक नज़रिए के ऊपर बनती हैं। जब भी एक पार्टी का सरबराह एक नज़रिए से हटता है, पार्टी उसको हटा देती है। मार्गरेट थैचर सबसे तकड़ी प्राइम मिनिस्टर थी कंजर्वेटिव पार्टी की। कंजर्वेटिव पार्टी ने सोचा कि ये हमारे लिए बोझ बन गया, उसको फारग कर दिया। टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी का सबसे बड़ा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर था, लेबर पार्टी ने फारग कर दिया कि हमारे लिए बोझ बन गया इराक वॉर के बाद। तो ये जो नवाज शरीफ ने आज किया है, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? इससे मुझे बताएं। और हमारी जो फौज को इसने किया है, एक तरफ फौज दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है, सारे चारों तरफ से ऊपर से लेके शुरू करें नीचे तक इन्होंने जंग लड़ी, जो लोग शहीद हुए हैं उनके ऊपर अपनी फौज को, अपना मुल्क का 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जलील कर रहा है इंटरनेशनली। ये इंटरनेशनली बहुत बड़ा डैमेज किया है। याद रखें FATF, उसके ऊपर हमें उन्होंने ग्रे लिस्ट पर डाला हुआ है। अगर ये जो इसने आज स्टेटमेंट दे दी है, जो हिंदुस्तान की बाहर लॉबी है, ये अब इसको आगे ले गई और पाकिस्तान को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया। आगे ही इन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी का तबाह करके रख दी है। कहाँ 10 साल पहले 6,000 अरब टोटल मुल्क का कर्जा था, कहाँ आज 27,000 अरब पे कर्जा पहुँचा दिया। इन्होंने अपने दौर में 5 सालों में 13,000 अरब रुपया कर्जा पहुँचा दिया, पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया। ऊपर से अगर आज हमारे ऊपर सैंक्शंस लगती हैं और ये इसके बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा केस, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खाकान अब्बासी और ये शहबाज शरीफ, आपको इस मुल्क की कोई फ़िक्र है? और मुझे पता है आपको इसलिए फ़िक्र नहीं है क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं। आप एक सिंडिकेट है करप्शन का, आप सारे इकट्ठे हैं करप्शन के ऊपर। आप एक डाकुओं का सिंडिकेट है, आप अपने पैसे बचा रहे हैं। खाकान अब्बासी, इसके ऊपर LNG का जो केसेस इसके ऊपर है, मुझे बताएं इन्होंने इतना अरबों डॉलर्स का हमारे ऊपर केस इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। मुझे ये खाकान अब्बासी बताया कि आज तक ये केस क्यों नहीं आया, आज तक LNG का केस क्यों नहीं इन्होंने पार्लियामेंट में कॉन्ट्रैक्ट रखा। जिस तरह शहबाज शरीफ ने ऑरेंज ट्रेन का 160-200 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन है, क्यों नहीं इन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाया हमें? ना उसने दिखाया ना इसने दिखाया। इन सबको और नवाज शरीफ को भी पता है कि इन्होंने सारों ने कितना पैसा बनाया। ये शहबाज शरीफ 56 कंपनीज, इनके जो एक कंपनी खोलेंगे उसमें करप्शन केसेस है, इसके बेटे मुलव्वस हैं करप्शन में। ये इसलिए अपने पैसे का सोच रहे हैं। ये जो टोला है इसको मुल्क की फिक्र नहीं है, इनको अपने पैसों की फिक्र है जो इन्होंने बाहर चोरी करके बाहर भेजे हुए हैं, इसलिए ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। खाकान अब्बासी को पता है कि ये जो नवाज शरीफ ने आज कहा है, इसे पता है कि इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या हैं। शहबाज शरीफ को भी पता है, लेकिन ये अपनी ज़ात के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए ये आज खड़े हुए हैं उसके साथ। हम समझते हैं कि इन दोनों में अगर कोई भी थोड़ी सी भी इनमें इखलाकियात हो, दोनों को रिज़ाइन करना चाहिए। मैं सबसे पहले मैं ये डिमांड करता हूँ, 4 पॉइंट्स हैं मेरे। मैं कहता हूँ इनको सबसे पहले दोनों को रिज़ाइन करना चाहिए। कि कैसे ये खड़े हो सकते हैं एक आदमी जो इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाए। और दूसरा, नवाज शरीफ को ECL पे डालना चाहिए, क्योंकि इसके अभी आ रहे हैं सामने इसका जो इसको जून के पहले हफ्ते में सज़ा मिल जानी है। इसने कोई सबूत तो दिया नहीं है। मुझे ये है कि ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर रहा है, फिर कोई ये कोशिश ना करे कि किसी तरह बाहर चला जाए और बाहर जाके जो इसने 300 अरब रुपया लूटा है वो फिर एंजॉय करता रहे। तीसरी चीज़, नवाज शरीफ के ऊपर इसकी ओथ की वायलेशन है। आर्टिकल 6 के ऊपर इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करें। इसने ये जब ओथ लेता है प्राइम मिनिस्टर, उस ओथ के अंदर होता है कि जो इसने आज मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है, अगर ये पहुंचाएगा इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, इसके ऊपर प्रोसीड किया जाए। और चौथी चीज़, मैं समझता हूं कि शरीफ ख़ानदान के ये जो 2 बेटे हैं इसके, हसन और हुसैन शरीफ, जो लंदन में 16 कंपनीज़ के मालिक हैं, अरबों खरबों पति हैं, मैं समझता हूं कि हमारी नैब को, हमारी FIA को, हमें अभी से
انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی کتنی بزنسز ہے ہندوستانی بزنس مین کے ساتھ. جندال کی طرح کے جو بزنس مین ہیں ان کی کیا کیا بزنسز ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک آدمی سارا ہندوستان کا موقف جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے پہ ہے انٹرنیشنلی وہ اٹھا اگر رہا ہے تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا ان کے وہاں بزنس انٹرسٹ تو نہیں ہے. کیونکہ یہ جو جندال سارا کرتا تھا اور جو اس کو بلایا بھی یہاں اور اس کو مری بھی لے کے گئے, پتہ تو چلے کہ ان کی کون سی رشتہ داری ہے یا ان کا کوئی بزنس کا کوئی تعلق ہے. یہ اس کی فوری طور پہ انویسٹیگیشن شروع ہو. یہ بتائیے گا کہ نون لیگ جی شاہ جی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی آپ ادھر آ جائیں. ادھر آ کے ایڈ کریں. چیئرمین صاحب کی ڈیمانڈز کے بعد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ پیش کر رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئیں اور وضاحتی بیان پیش کریں. آج اجلاس ہے اور میں یہاں سے نیشنل اسمبلی جا رہا تھا. میری اسپیکر صاحب سے بات ہوئی ہے کیونکہ ایک ہمارے ایم این اے ہے رجب علی صاحب, ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آج تو کارروائی نہیں ہوگی. میں مطالبہ کر رہا ہوں عباسی صاحب کل صبح 10:30 بجے آ کر وضاحتی بیان دیں کہ وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ نواز شریف کے بیانیہ کی تائید کر رہے ہیں. یہ ایک کلیئر ڈیمارکیشن کا وقت ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ 4 پوائنٹس مطالبات جو چیئرمین عمران خان نے پیش کیے ہیں, میں کل دیگر اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ اس پر ہم پوری اپوزیشن اور ہر محب وطن پاکستانی اس پر ایک اتفاق رائے پیدا کر کے اس پر ایک نیشنل کنسنسس بنائے, کیونکہ اس سے پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج جو برباد کیا گیا ہے یہ اور اس کی اتنی امپلیکیشنز ہیں جس کا کہ شاید ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ بتائے گا کہ نون لیگ کیا کہتی ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ عباسی کو دیا یہ جنرل مشرف, جنرل نورانی اور خاص طور پر عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں کہ ہمارے اس طرح ہو سکتا ہے دہشت گرد گئے ہوں, تو پھر فرق کیا ہے عمران خان میں ان میں اس طرح؟ میں آپ کو ایک منٹ فرق بتاتا ہوں. ایک فرق یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تو جا سکتے ہیں جن کے اوپر آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے. نواز شریف کہہ رہا ہے واضح طور پہ کہ ہم نے کیوں جانے دیا, مطلب کہ ہمارا ان کے اوپر کنٹرول ہے. نان اسٹیٹ ایکٹر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جانے کیوں دیا, کیوں ہندوستان کا میڈیا اتنا اس کو اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ ایک سن تو لینا, ہندوستان کا میڈیا اس لیے اس کو اٹھا رہا ہے کہ اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ پاکستان روک سکتا تھا, یعنی ہمارے کنٹرول میں ہے, یعنی ہم نے بھیجے ہیں. میں نے تو جب آپ کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں اس پہ تو آپ کی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. جی خان صاحب یہ بتائیے گا, خان صاحب ابھی کہا ہے جلسے میں کہ کوئی کمیشن بنائیں, میں تیار ہوں, مدار کون ہے پاکستان میں, میں سب سے تیار ہوں. اسے کہو کہ 5 سال اس کی حکومت پاور میں رہی ہے, 4 سال وہ پرائم منسٹر ہے. یہ باتیں تب کیوں نہیں کی اس نے؟ یہ تب جب کرنی تھی کہ ایک اور این آر او لینے کے لیے سارا ڈرامہ کر رہا ہے, اور ملک کے سارے جتنا ڈیمیج انٹرنیشنلی اس نے کیا ہے. شاہ جی فورن منسٹر رہ چکے ہیں, میری تجربہ ہے باہر کا, میں 21-22 سال باہر گزارا ہوا دنیا میں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہی ہندوستان کی لابی باہر بہت طاقتور ہے. آج امریکہ کے اندر اسرائیل کے ساتھ جب وہ مل گئی ہے ہندوستان کی لابی, ہندوستان جب اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو ہندوستان آیا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی بڑی آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کی لابیز اکٹھی ہیں. اس لابی کے ہاتھ میں آپ نے اتنا بڑا موقع دے دیا کہ ملک کا پرائم منسٹر تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے باہر بھیجے ہیں دہشت گرد. اس سے اتنا کشمیر کوز کو جو نقصان ہوگا, کیونکہ پہلی دفعہ باہر بات شروع ہوئی تھی کشمیریوں سے جو ظلم ہو رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں, اس سے سارا یہ چلا جائے گا کہ جی پاکستان کروا رہا ہے. اور دوسرا FATF, یہ اس کو پلیز بھولے نا, پاکستان گرے لسٹ میں ہے. سینکشنز آج جو ملک کے حالات ہیں یہ سیریس ہے کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں اور یہ اٹھائیں گے. آج سارا دن قوم یہ سوچ رہی تھی کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں میاں نواز شریف صاحب کے اس بیان کی مذمت کی گئی, لیکن پرائم منسٹر جب پریس کانفرنس میں آئے تو انہوں نے
یہ نہیں کہا کہ ہم نے نواز شریف کی مذمت کی ہے بلکہ ہی واز سپورٹنگ نواز شریف. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے خان صاحب، اپوزیشن پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں آپ، کیا پاکستان ایک بنانا اسٹیٹ بن چکا یا پاکستان ایک بنانا اسٹیٹ بننے جا رہا ہے سر؟ دیکھیں پاکستان ایک کرپشن کے مافیا کی گرفت میں پھنسا ہوا ہے. جو سپریم کورٹ نے جب نواز شریف کو گاڈ فادر کہا تھا، یہ وہ بڑے قابل ججز بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ مافیا اوپر. یہ ایک میری بات سن لیں، مافیا کا مطلب سمجھ لیں. مافیا کیا ہوتا ہے کہ ان کے مفادات ایک ہوتے ہیں، نظریہ نہیں ہوتا ان کا. یہ ٹولہ بیٹھا ہوا اوپر، یہ جو بھی آپ کھولیں گے مجھے بتائیں. فائنانس منسٹر وہ بھاگا ہوا ہے یہاں سے، پرانا فائنانس منسٹر، اس کے اوپر کرپشن کیسز، اس کے بچے اربوں پتی. نواز شریف وہ اس کے اوپر 300 ارب روپے کرپشن. اس کے بیٹے وہ جسٹس سے بھاگے ہوئے ہیں، باہر کمپنیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ریلوے منسٹر اس کے اوپر اربوں روپے. شہباز شریف اس کے اوپر 56 کمپنیز کے اوپر کرپشن کیسز. اس کے بچے خواجہ آصف وہ اقامہ لے کے بیٹھا ہوا دبئی کا جو باہر بینک اکاؤنٹس ہیں. یہ سارے اس لیے ساتھ ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. ان کا صرف نظریہ یہ ہے کہ ان کے جو پیسہ بنایا ہوا ہے یہ بچ جائے، اس لیے یہ ساتھ ہے. شاہد خاقان عباسی، میں آج کوئی بھی میرے میں شک تھا نا، کیونکہ وہ بڑا بھولا بھولا بنتا ہے، آج وہ شک دور ہو گیا ہے کہ یہ بھی کرپشن میں پورا ملوث ہے. اور اس کی جو وہ طوطے کی جان ہے نا، وہ ہے جو LNG کا ڈیل ہوئی ہے. یہ آپ LNG کی ڈیل کھولیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شاہد خاقان عباسی کو کیوں پیار ہو گیا نواز شریف سے. سیکورٹی کونسل کا کیا سر خان صاحب آپ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. پہلے بھی مطالبات آپ کرتے رہے لیکن آپ کے مطالبے پر نہ نواز شریف نے ریزائن کیا نہ کسی اور نے، تو کیا قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ 14 دن رہ گئے حکومت کو. 14 دن میں کون سی قانون ہوگا، لیکن اگر میں امید لگا کے بیٹھتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اخلاقیات جاگ جائے ان میں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جب آپ مافیا کا حصہ ہو تو وہاں اخلاقیات تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. جی ٹویٹ کیا تو اس میں کلیئر کٹ تھا کہ آرمی چیف نے بولا کہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کیا جائے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے. آج صبح احتساب کورٹ میں موجود تھا اور میں نے میاں صاحب سے کوشچن کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں غلط کیا چیز ہے. انہوں نے اپنے فون میں سے ڈان کی اسٹیٹمنٹ نکالی، اس کو پڑھا اور انہوں نے کہا اس میں کیا غلط چیز ہے، انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. پھر اس کے بعد میں PM شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس میں موجود تھا، اس کو PTV پہ لائیو نہیں دکھایا گیا کیونکہ وہاں جتنے سینئر صحافی تھے انہوں نے گرل کیا. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ نواز شریف تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، آپ کیوں وضاحتیں دے رہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں وضاحت دے رہا ہوں، یہ وضاحت میاں صاحب سے میں مل کے آیا ہوں، ان کی طرف سے نہیں ہے. تو اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی بھی جواب پراپر نہیں دیا. اور سوال ہو گیا جو انہوں نے کمیشن کی بات کی ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ میں نے غداری کی تو مجھے سرعام پھانسی پہ لٹکایا جائے. نواز شریف نے یہ بھی آفر کی ہے کمیشن بنانے کی، آپ انڈورس کرتے ہیں؟ یہ ویسے ان کی خواہش پوری نہ ہو جائے کہ مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے. جی میاں صاحب اور حکومت عسکری اداروں کے ساتھ کسی ٹکراؤ کی پوزیشن میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم چاہتے آپ آخری سوال کا جواب. چلو کاشف تم کر. جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل قوتوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو انٹرنیشنل پریشر کا کوئی NRO ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اگر ہوا تو آپ کا رائے کیا ہوگا؟ اچھا جی، میں یہ آخری سوال کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں یہ اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج کو ڈی فینگ، ایک لفظ ہے ڈی فینگ، یعنی امپوٹنٹ، کمزور کرنے کے لیے پوری ایک سازش ہے. اب سے نہیں، دیر سے چل رہی ہے. آپ ساری مسلمان دنیا میں آج اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں سے ہو کیا رہا ہے. شروع کریں ادھر سے ٹونیزیا سے، وہاں سے لے کے وہ لیبیا سے لے کے جو عراق میں ہوا، جو آج شام میں ہو رہا ہے، جو صومالیہ میں ہوا ہے، جو یمن میں ہو رہا ہے، یہ افغانستان میں جو ہوا، جو پاکستان میں یہ جو لوگ مارے گئے 70,000 لوگ، جس کا ہماری کوئی جنگ ہی نہیں تھی، جو اتنی قیمت ہم نے ادا کی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا اگر آج اپنے آپ کو ایک ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی حفاظت کرنے نہیں آتا. آج ہماری فوج صرف ایک آرگنائزڈ ادارہ رہ گیا ہے. ہماری جو سویلین گورنمنٹس کی پرفارمنس ہے، میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جب جنرل مشرف گیا تھا وہ ڈکٹیٹر تھا.
6,000 ارب سے 27,000 ارب پہ انہوں نے 10 سالوں میں قرضہ پہنچا دیا ہے. اس لیے اسٹیٹ کو تو کمزور کر دیا ہے. آج ایک ادارہ کھڑا ہے. آج کیوں ہندوستان کی پوری کوشش ہوئی ہے انٹرنیشنلی پاکستان کی فوج کو آئسولیٹ کرنے کی, ساری ان کی کیمپین ہی پاکستانی فوج کے خلاف ہے. ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر اپنی چوری بچانے کے لیے جو اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ جو ہندوستان میں آپ چلی ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا جی, اگر اس سے عقل ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, اس سے بڑی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ہندوستان کا سارا موقف پاکستان کی فوج کو اس نے انڈورس کر دیا ہے. اس سے ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج سارا پاکستان, میں پاکستانیوں کی طرف سے اب بات کر رہا ہوں, سارا پاکستان آج پاکستان کی فوج کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ ہم ایک 70,000 لوگ مروا بیٹھے ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, آرگنائز یہ ہیں. اگر یہ نہ ہو اس وقت اور کمزور ہو جائے جو کوشش ہے, تو مجھے یہ بتائیں کون سا ادارہ آج نکالے گا پاکستان میں؟ باقی تو چھوڑیں قبائلی علاقے کا, آپ مجھے بتا دیں کراچی میں بزنس مین آج کہتے ہیں دعائیں دیتے ہیں رینجرز کو کیونکہ پولیس وہاں ختم ہو گئی ہے. اس لیے ہمارے اگر فوج نے کوئی ماضی میں غلطی کی, میں نے بڑی تنقید کی ہے اس کی, لیکن میں اس سازش کا جو لوگ اس سازش کا حصہ ہیں, وہاں حسین حقانی بیٹھا ہوا ہے باہر, ہمیں پتہ ہے کون کون سازش کر رہے ہیں. جو آج پاکستانی ہے وہ جو اس نے کیا, نواز شریف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, ساروں کو اس کی اصلی شکل نظر آ گئی ہے. ان کی وفاداری ہے پیسے سے, ان کی وفاداری اس قوم سے نہیں ہے. بچے باہر بیٹھے ہیں, اربوں روپے باہر ہیں, محلات باہر ہیں, بزنسز باہر ہیں, ان کو انٹرسٹ کیا ہے؟ یہاں علاج ان کا باہر ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے تو باہر چیک اپ کرواتے ہیں. ان کو پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ NRO کا میں دعویٰ دیتا ہوں, میں پاکستانی قوم کو نکالوں گا. کسی قسم کی جرت کسی کی NRO کی ہوئی, پاکستانی قوم نکلے گی سڑکوں پہ. یہ وہ پرانا وہ نہیں رہ گیا 2008 جب چپ کر کے NRO ہو گیا اور سارے چپ کر کے سوتے رہے. اب یہ بدلا ہوا پاکستان ہے, پبلک سڑکوں پہ نکلے گی. کوئی کسی کو بھارتی میڈیا جو شادیاں بجاتے رہے, تھینک یو.